بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کو امام صاحب نے نماز میں تلاوت فرمائی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری خلقت اور پیدائش یوں ہی ہو گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس طرح سے کیا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا ای افظننتم انکم مخلوقون عبثا بلا ارادہ ولا حکمہ، کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، نہ کوئی حکمت ہے نہ کوئی ارادہ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ تم یہ بھی گمان کر رکھے ہو کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ أَيْ لَا تَعُودُونَ إِلَى الْآخِرَةِ، کہ تم آخرت کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، نہیں لوٹو گے؟ اگر تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تو بہت ہی نقصان میں ہو۔ روئے زمین پر بے شمار مخلوقات پیدا کیے گئے، اور روئے زمین کے تمام مخلوقات کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک حکمت ہے۔ لیکن انسان جو مخلوق ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور تمام مخلوقات جو پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچر اور فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ اللہ کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنے مخلوقات ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوا، پہاڑ، پروت، پانی، دریا، سمندر، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کے مخلوقات ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری ہر لمحہ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت نہیں گزار رہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج یہ کہے کہ آج میں اپنی روشنی نہیں بکھیروں گا، چاند یہ کہے کہ میں آج نہیں نکلوں گا، سمندر یہ کہے کہ میں اپنا پانی روک لوں، ہوا یہ کہے کہ میں ہوا نہیں چلوں گا، بادل اپنے مرضی سے تھم جائے، سبزہ اور گلے نہ اگیں۔ کوئی بھی مخلوق اللہ کے حکم کی تابعداری کے خلاف نہیں جا سکتی۔ لیکن جو سب سے بڑی، سب سے اہم اور اشرف مخلوق ہے، انسان، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ مخلوق
جس کی افضلیت، جس کی اشرفیت قرآن کریم نے بیان کیا، اس کو تو اور اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اس کی تابعداری میں لگا دی۔ سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، سمندر انسان کے لیے، آکسیجن ہوا انسان کے لیے، چرند و پرند انسان کے لیے، کھیت کھلیان کے غلے اور پودے انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا۔ لیکن یہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا مخلوق ہے۔ اپنے آپ کی پیدائش اور اپنی تخلیق کو بیکار سمجھ بیٹھا، اسی کو اللہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو بیکار اور بغیر مقصد کے پیدا کر دیا گیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ جو انسان اس آیت کریمہ کو سمجھ لے گا اور اس کے تقاضے پر عمل کر لے گا، وہ اپنا آخرت سنبھال لے گا۔ انسان اپنے پیدائش کا مقصد سمجھ جائے۔ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خود اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی پرستش اور اس کے پوجا کے لیے کی گئی ہے، اس کی بندگی کے لیے کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی مرضیات پہ چل رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے تخلیق اور اللہ کے پیدا کرنے پر ہم پورا اتر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی گھٹیا ہیں۔ بلکہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے آپ سے؟ حضرت نے بڑے حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ایک بڑی انوکھی بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر میری موت ایمان پر ہو جاتی ہے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میری موت ایمان پر نہیں ہوتی ہے تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جانور جہنم میں نہیں داخل کیے جائیں گے، جانور جہنم کے مستحق نہیں بنیں گے، جانور جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر میں ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، تو میں جانوروں سے بہتر ہو گیا۔ لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو میں جہنم رسید کر دیا جاؤں گا، جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہوگی، اور جانور بھی وہاں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے بحیثیت انسان اپنے تخلیق کا مقصد سمجھ لیا، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ لیا، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا مقام بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہم بہت ہی افضل ترین مخلوق ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگی اس قدر لاابالی پن سے گزر رہی ہے، اس طرح سے بے مقصد زندگی گزر رہی ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے جانور صبح نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی نیند پوری کرتا ہے، پھر صبح کو جانور چرنے نکلتا ہے، پھر شام ہوتی، صبح ہوتی، شام ہوتی، اس کا وقت گزر رہا ہے۔ ایسے ہی ہمیں انسانوں کا عالم اور انسانوں کی حالت بھی ایسی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے انتہا کرم فرمایا ہے۔ ہمارا مقام اور ہمارا رتبہ بہت افضل ہے اگر ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ یہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کا ایک نتیجہ دکھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ خاص ہمارے علاقے میں نہیں دکھ رہا ہے، ہمارے بستیوں میں نہیں دکھ رہا ہے۔ اس کی دو وجہ مجھے سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن دو وجہ سمجھ میں آئی۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کا اصل تو ترجمہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، کہ جو
ایک جنس دوسرے جنس پر مائل ہوتا ہے، انسان کو انسانوں سے تعلق ہوتا ہے، جانوروں کو جانوروں سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بھاشا میں کہا کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی دین کے داعی ہیں، دین کے خدمت گار ہیں، دین کے لیے انتر کوشش کرنے والے ہیں، دین پورے طور پر ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، تو پھر ہم دوسروں پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارا اخلاق سمجھ گیا ہے، جو دعوت کا تقاضا ہے، جو دعوت کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، جس حکمت کی وہ حکمت اگر ہمارے اندر آ گئی ہے تو پھر اس کا اثر دوسرے پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بات تو اگر ہمارے اندر پورا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس چیز پر محنت نہیں کی، ان لوگوں پر محنت نہیں کی جو ہم سے بلک رہے ہیں۔ آخر کیوں وہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یا تو ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی یا پھر ان پر محنت نہیں کی۔ یہ دو ہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے کام ہم سے آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات ہم نے بہت سنی، تقریریں بہت لمبی ہو چکی ہے، بیان کا وقت اب نہیں ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ تو سنا کہ حضرت نے اتنی محنت کی اور ایسی اس کے لیے فکر کی کہ آپ کی فکر نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کیسی فکر تھی؟ وہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا، اور گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عالم یہ ہے کہ ہم سب گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، باتیں سب کو کرنے آتی ہیں، لمبی لمبی ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن کردار، اخلاق، کیریکٹر جب لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، جب لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کو ہم سے محبت ہوتی ہے، ان کو وحشت ہونے لگتی ہے، وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہم سے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگ آج ہم سے دور ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں تو ان پر دعوت اچھے طور پہ اثر کرنے کے بجائے ان کو نفرت اور زیادہ ہونے لگتی ہے، اور فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ بول رہا ہے جو خود ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ تو صحابہ اکرام کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز اور آپ کی نورانی اور آپ کے کلام اللہ کی ڈوبی ہوئی سیرت اور پوری زندگی قرآن مقدس کے اشاروں اور حکموں کے تابع گزرنے والی زندگی صحابہ اکرام کے سامنے تھی کہ صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر جو دنیا کے بدترین لوگ تھے وہ بالکل ہادی اور رہنما بن گئے، دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے۔ آج ہمارے اخلاق اور ہمارے کیریکٹر کیا ہیں کہ ہم دوسروں کو ہدایت کیا دیتے، دوسروں کو رہنمائی کیا کرتے، خود ہی ہم بے راہ ہوتے ہیں، خود ہی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جتنے لوگ خاص طور پر یہاں آئے ہیں، ہم سب خود ہم اس میں شامل ہیں، ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ آخر ہماری دعوت میں طاقت کیوں نہیں ہے، ہمارے دعوت میں وہ زور کیوں نہیں ہے، ہمارے باتوں میں مٹھاس کیوں نہیں ہے، ہمارے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہیں، ہماری باتیں پیاری کیوں نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اپنے ذات کی بات تو نہیں بولتے ہیں، اپنے گھر کی بات تو نہیں بولتے ہیں، قرآن کی بات بولتے ہیں، حدیث کی بات بولتے ہیں، صحابہ اکرام کی بات بولتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات بولتے ہیں، پھر بھی ان باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ پھر ان باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ صحابہ اکرام بھی انہی باتوں کو بولا کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی انہی باتوں کو بولا کرتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں اتنا اثر کیوں ہوتا تھا؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے نکلتے، بیانات کے لیے نکلتے اور لوگوں کے سامنے بیٹھتے، بڑا بڑا مجمع ہوتا اور کہتے میرے بھائیوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوتا، مجمع پر سناٹا چھا جاتا، آنکھیں بہنے لگتی تھی، لوگ رونے لگتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ گفتار کے غازی نہیں، وہ کردار کے غازی تھے۔ ان کی ایک ایک بات ان کی زندگی میں خود داخل تھی۔ وہ اگر دوسرے کو بولتے کہ جھوٹ مت بولو تو جھوٹ خود بھی نہیں بولتے تھے، اور دوسروں کو کہتے کہ حرام مت کھاؤ تو خود بھی حرام نہیں کھاتے تھے، اور دوسروں کو بولتے کہ دین پر قائم رہو، سنتوں پر عمل کرو، تو پہلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ یہی وہ چیز تھی کہ ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے نمونہ بن گئی۔ اور آج ہم دعوت دے دے کر تھک گئے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے اور مجمع بنتا، ہم سے اچھے اچھے لوگ ہم سے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے ہم گھر کے ہیں، یہاں پر وہ لوگ آئے ہیں، ہم ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی جماعت، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، آپس میں گھر والے باہر کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرہ ہے، بیان اور تقریر نہیں ہے۔ مذاکرے میں صرف میٹھی میٹھی اور اچھی باتیں نہیں آنی چاہیے کہ ہاں بھائی جو اچھی تعریف کر دیجئے، بہت اچھا ہے، سب کچھ کہہ دیجئے تو بہت خوش ہیں، نہیں، کچھ کڑوی باتیں آنی چاہیے جو واقعی ہمارے اندر ہے اور ناسور بن کے ہمارے کام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ متکلم اور بولنے والا بالکل صاف ستھرا ہے، بلکہ ہزارہ کمیاں ہمارے اندر بھی ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ میں اپنے کردار کا غازی بن جاؤں، گفتار کے غازی سے پہلے اللہ کردار کا غازی بنائے۔ میرے بھائیوں، اس کو ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلیے، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کریم کو جو آیت پڑھی گئی تھی، جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ پہلا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، یہ دوسرا اس کا جملہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے گمان کر رکھا تم لوٹائے نہیں جاؤ۔ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان اللہ پر لایا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہم آواز گون والے نہیں ہیں کہ اچھا عمل کیے تو کچھ اچھے بن کر پیدا دوبارہ ہو جائیں گے، برا عمل کیا تو کتا اور بلی بنا دیے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے اور یہ زندگی ختم ہوگی تو ایک اور زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بویا ہے وہی کاٹیں گے، جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے وہی پائیں گے، اچھا کیا اچھا پائیں گے، برا کیا تو برا پائیں گے۔ آخرت کے لیے کتنی ہم نے تیاری کی ہے، واقعی ہم سب کو مر جانا ہے اور موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی وقت طے نہیں ہے، اس لیے ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ ساری فکر اسی کے لیے ہے کہ ہر بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور ابدی جنت پانے کے لیے کوشش میں لگ جائے، کیونکہ جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے جہاں انسان پہنچ جائے گا تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، وہاں تمنائیں اور خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ دنیا کے اندر ساری دنیا کی چیزیں جمع ہو جائیں، انسان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات لمبی ہوتی جاتی ہے، انسان جتنا مالک بنتا جائے گا اس کی خواہشات لمبی ہوتی جائے گی، تو دنیا میں انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں جنت میں انسان کی خواہش پوری ہوگی، انسان جو جو تمنائیں کر سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں عطا فرما دے گا۔ جنت کی نعمتوں کا حال اللہ اکبر اللہ اکبر، ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر۔ جب حدیث پاک انسان پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتا ہے، جنت کی جب باتیں ہوتی ہے تو انسان جھوم اٹھتا ہے، اللہ اللہ تو کیسا اللہ ہے، کیا نظام بنایا ہے۔ وزرابی مبثوثہ، اور اس سے پہلے آیت ہے
جس میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ بلند والا تخت ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جنتیوں کو جو مصحری ملے گی، یعنی جو تخت ملے گا، اس تخت اور اس میں جو گدا ہوگا، اس گدے کی اونچائی آسمان اتنی اونچی ہوگی۔ اب بڑھو لوگ سوچیں گے اللہ تو اس پہ چڑھیں گے کیسے، تو اور مسئلہ بن جائے گا۔ چھت پہ چڑھنے میں تھک جاتے ہیں بڑھاپے میں، اس پر کیسے چڑھیں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو بلند والا تخت پر بیٹھائیں گے جس کے گدے کی اونچائی آسمان اتنی اونچی ہوگی، لیکن جب جنتی اس پہ بیٹھنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر کے نیچے لا دیں گے، جو ہی بیٹھے گا وہ فوراً اٹھ جائے گا، بلند والا ہو جائے گا۔ انسان ایک پھل کھا رہا ہوگا، خواہش ہوگی کاش میں کچھ اور کھاتا، اور پھل وہی بن جائے گا، جو جو تمنائیں ہوگی ایک ہی پھل بدلتا جائے گا۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کی نگاہ پڑے گی، سوچے گا اس کا گوشت کھاتا، ابھی سوچ اس کی ختم نہ ہوگی، پرندہ اس کے سامنے چلا آئے گا۔ یہ تو بس مثالیں ہیں، ورنہ اس کے بارے میں لمبی تفصیلات ہیں۔ اگر اللہ کی خواہشات، اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات جنت میں پوری فرمائیں گے، تو جہاں خواہشیں پوری ہونے والی ہیں اس کے لیے تو تھوڑی تیاری کرنی ہوگی، کچھ تو کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو جان و مال گویا کہ ہمارے پاس امانت ہے۔ سید صاحب نے ہم کو دیا اپنا موبائل، یہ امانت رکھیے، ہم اس موبائل کو اپنے کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کو بیچ دیں تو کیا ہوگا بھائی؟ امانت رکھنے والے ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، گویا کہ جنت کا ایک ٹکٹ دے دیا، اور ہمارے جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا۔ پھر ہماری جان کو، ہمارے مال کو اللہ نے ہم ہی کو لوٹا دیا کہ یہ امانت ہے، تم رکھو، ہم جہاں جہاں کہیں گے وہاں تم کو خرچ کرنا ہے۔ اب تقاضا ہے کہ نکلنا ہے دین کے راستے میں، تقاضا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے جانا ہے، تقاضا ہے کہ حج کرنے جانا ہے، تقاضا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اس کو ہم پورا نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنے والے بن گئے۔ اور خائن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر جنت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی تابعداری کریں، اس کے حکموں کے مطابق اپنے جان و مال کو لٹائیں۔ اللہ رب العزت ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ ادنا جنتی کا مقام دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں جلدی سے وضو کر لیں، نماز انشاءاللہ وقت پڑھوں گی۔ بات تو آ گئی ہے نا۔